وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی، أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ آپ ظالم قوم کے پاس جائیے، فرعون اور فرعونیوں کے پاس جائیے. قوم فرعون یعنی قوم فرعون کے پاس آپ تشریف لے جائیں، انہیں تبلیغ فرمائیں. الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا. قال ربی، عرض کی اے میرے رب، انی اخاف، بے شک مجھے ڈر لگتا ہے، ان یکذبون، کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے اور میری بات نہیں مانیں گے. وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا سینہ مجھے تنگ محسوس ہوتا ہے. وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان خوب واضح نہیں چلتی. فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، اے پروردگار ہارون کو نبی بنا کر ان کی طرف بھیج دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں جو لکنت تھی اس کا اثر لوگوں پر تو ظاہر نہ ہوتا، لیکن آپ خود بولنے میں دقت محسوس کرتے. تو آپ نے عرض کی پروردگار میں اپنے سینے میں تنگی محسوس کرتا ہوں، میری زبان خوب چلتی نہیں ہے. تو ہارون کو نبی بنا کر بھیج دیے. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ، وَلَهُمْ، اور ان لوگوں کے لیے، علیہ مجھ پر، ذنبٌ ایک الزام ہے. یعنی ان لوگوں کا مجھ پر الزام ہے کہ میں نے ایک فرعونی کو قتل بھی کیا ہے. وہ واقعہ اس طرح تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعونی اور بنی اسرائیل کی جو لڑائی ہو رہی تھی، اور ایک فرعونی شخص ایک مسلمان شخص کو مار رہا تھا، تو آپ نے اسے ہٹانے کی کوشش کی تو وہ پھر اور مارنے لگا. تو آپ نے اسے سبق سکھانے کے لیے ایک مکہ، ایک گھوسا رسید کیا. آپ کو مارنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، اور عام طور پر مکہ مارنے سے کوئی مرتا نہیں ہے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ہاتھ میں نبوت کا زور تھا اور وہ جو طاقت تھی اس سے وہ مر گیا. اب وہ چونکہ کافر تھا، کافر کو مارنا اس موقع پر جائز بھی تھا اور آپ کی قتل کی نیت بھی نہ تھی. پر آپ نے کہا کہ میں جب انہیں جا کر تبلیغ کروں گا تو وہ تو مجھے گرفتار کر لیں گے اور کہیں گے کہ اچھا تم 10 سال سے مصر سے تم چلے گئے تھے. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مار رہے تھے تو آپ نے مصر کو چھوڑ دیا اور مصر سے مدین چلے گئے. فَأَخَافُ، پس میں خوف کرتا ہوں، ان یقتلون، کہ کہیں وہ مجھے قتل کر دیں، مجھے اس بات کا خوف ہے. قال کلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز وہ آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے. فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، آپ دونوں جائیے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، ہماری نشانیوں کو لے کر. اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، بے شک ہم تمہارے ساتھ کلام کو سننے والے ہوں گے. یعنی آپ جائیے، میں آپ کے کلام کو سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، آپ میری حفاظت میں ہوں گے، یا آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، تو اس کے پاس جاؤ. فَقُولَا، اور تم دونوں اس سے کہو، اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک ہم رب العالمین کے رسول ہیں، بھیجے ہوئے ہیں. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر ظلم کرنا چھوڑ دو اور ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو. بنی اسرائیل کی تعداد 6,30,000 تقریباً تھی. فرعونیوں نے انہیں غلام بنایا ہوا تھا، ان پر ظلم کرتے. قال، فرعون نے کہا، الم نربک فینا ولیدا، کیا ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی؟ ہمارے درمیان تم بچے تھے.
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہ آپ 3 مہینے کے تھے فرعون کے محل میں آئے اور پھر وہیں آپ نے 30 سالہ زندگی گزاری، تو آپ بچے تھے، آپ کو ہم نے پالا، یہ فرعون نے کہا، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور اپنی عمر کے کئی سال آپ نے ہمارے درمیان گزارے، وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور آپ نے وہ کام کیا جو کام آپ نے کیا، یعنی آپ نے بہت برا کام کیا کہ 30 سال تک ہم آپ پر احسان کرتے رہے اور آپ نے ہمارے ہی بندے کو قتل کر دیا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور آپ ناشکروں میں سے تھے۔ کافر کے ایک معنی ہوتا ہے ناشکرا، تو اس نے کہا کہ آپ نے ہمارے احسان کو فراموش کر دیا اور یہ کام کیا، اور پھر آپ مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ قال، آپ نے فرمایا فعلتها اذن، میں نے یہ کام اس وقت کیا تھا، وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، جبکہ میں نہیں جانتا تھا کہ مکہ مارنے سے یہ مر جائے گا۔ ضالین کے وہ معنی نہیں جو عام طور پہ کیے جاتے ہیں، یا مراد یہ کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ مکہ مارنے سے مر جائے گا، میں نے تو اس لیے اس کو مکہ مارا تھا کہ یہ مسلمان پہ ظلم کر رہا تھا، مسلمان سے ظلم کرنے پر وہ باز آ جائے، مسلمان پر ظلم نہ کرے، اور میں پھر مصر چھوڑ کر کیوں چلا گیا؟ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، پھر میں تم میں سے چلا گیا جب میں نے خوف کیا کہ تم میری بات کو نہیں مانو گے اور تم یہی سمجھو گے کہ میں نے جان بوجھ کے مارا ہے۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، پس میرے رب نے مجھے حکمت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور میرے رب نے مجھے رسولوں میں سے کیا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یہ کوئی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتاتا ہے کہ تو نے غلام بنا کر بنی اسرائیل رکھے، یعنی اس میں تیرا کیا احسان ہے؟ اگر تو نے میری تربیت کی، بچپن میں مجھے رکھا، کھلایا، پہنایا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب تو یہی ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا، ان کی اولاد کو قتل کیا، اور اسی تیرے ظلم عظیم کی وجہ سے میرے والدین میری پرورش نہ کر سکے اور مجھے دریا میں ڈالنے پر مجبور ہوئے۔ اگر تو ایسا نہ کرتا تو میں اپنے والدین کے پاس رہتا۔ کیا بات اس قابل ہے کہ تو اس کا احسان جتا رہا ہے؟ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر سے لاجواب ہو گیا اور اس نے انداز کلام کو بدل دیا اور یہ گفتگو چھوڑ کر دوسری بات شروع کر دی۔ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون بولا اے موسیٰ رب العالمین کون ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آسمان و زمین کا بھی رب ہے اور آسمان و زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں اس کا بھی رب ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھتے ہو تو یہ باتیں تمہارے لیے کافی ہیں۔ اب اس کا کوئی جواب فرعون کے پاس نہ تھا۔ قال، فرعون بولا، لمن حولہ، اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں سے جو اس کے درباری تھے، جو اس کے چاپلوسی کرنے والے چیلے تھے، الا تستمعون، کیا تم سنتے ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی مذاق اڑانے کے انداز میں اس نے یہ بات کہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی اس کی پرواہ نہ کی، آپ نے آگے ارشاد فرمایا، قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ربکم و رب آبائکم الاولین، میرا وہ رب ہے، رب العالمین وہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آباء و اجداد جو پہلے گزر گئے ان کا بھی رب ہے۔ یعنی اے فرعون، تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، یہ بتا
کہ تجھے کس نے پیدا کیا اور تیرے آباء و اجداد کا خدا کون ہے؟ تو یہ اس کا جواب بھی نہ دے سکا، کیونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ تو چند سو سال سے کیا تھا. اس سے پہلے لوگوں کے متعلق وہ کیا کہہ سکتا ہے کہ میں ان کا خدا تھا؟ قال، فرعون بولا، ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، بے شک تمہاری طرف جس کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے وہ تو ضرور مجنون ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ دشمنوں کی عادت ہے کہ جب جواب نہیں دے سکتے تو الٹی سیدھے الزامات لگاتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں. لیکن تبلیغ دین کرنے والا پرواہ نہیں کرتا. قال، آپ نے اس سے کوئی جواب نہ دیا کہ میں مجنون نہیں ہوں، آپ نے اپنی گفتگو کو جاری رکھا. قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رب المشرق والمغرب وما بینہما، مشرق اور مغرب کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے. ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھتے ہو تو یہ باتیں تمہارے لیے کافی ہیں. قال، اب فرعون نے دھمکی دی، لئن اتخذت الہا غیری، اگر آپ نے میرے علاوہ کسی اور کو خدا سمجھا اور مجھے معبود اور رب نہ سمجھا، لأجعلنک من المسجونین، تو میں آپ کو قید کر دوں گا، قید میں ڈال دوں گا. اب اس رکوع میں مفسرین فرماتے تین باتیں ہیں. جب کوئی اچھی بات بتاتا ہے تو پہلی بات اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. فرعون نے مذاق اڑایا، لیکن جب دیکھا کہ مذاق سے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مبلغ جو اچھی باتیں کر رہا ہے اس پر جھوٹا الزام لگا دیا جائے. اور آپ کو کہا تو آپ تو مجنون ہیں، تو اس پر بھی اس نے دیکھا کہ آپ پر کوئی اثر نہیں، تو تیسری چیز ہے دھمکی دینا. تو اس نے آپ کو دھمکی دی اور کہا کہ اگر آپ نے ایسی باتیں کی تو میں آپ کو جیل میں ڈال دوں گا. قال، آپ نے فرمایا، اولو جئتک بشیء مبین، کیا اگر میں تمہارے پاس روشن واضح چیز لے کر آؤں پھر بھی تم مجھے قید میں ڈالو گے؟ قال، فرعون بولا، فأت بہ ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں تو وہ چیز لا کر دکھائیں. فألقى عصاه، اب آپ سوچیں بات چل رہی ہو اور اچانک سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عصا پھینکا اور وہ 1 میل کا زہ بن گیا. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں پہلے وہ ہوا میں اڑا اور پھر اڑ کر نیچے آیا اور اس نے اپنا منہ فرعون کی طرف کیا اور بفصیح زبان جسے فرعون سمجھ سکتا تھا اس عزے نے کہا، اے موسیٰ مجھے حکم فرمائیے، کیا حکم ہے؟ تو فرعون کی کیا حالت ہوئی ہوگی اور درباریوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی. مفسرین فرماتے ہیں ایسی بھگدڑ مچی کہ کئی لوگ کچل کر ہلاک ہو گئے. تو فرعون کے دربار میں ہزاروں لوگ بیک وقت موجود ہوتے. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، بس وہ اسی وقت اچانک ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا. وَنَزَعَ يَدَهُ، اور آپ نے اپنے ہاتھ کو کھینچا، بغل سے ملا کر ہاتھ کو دوبارہ کھینچا. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، بس وہ اچانک ہاتھ دیکھنے والوں کے لیے روشن و منور ہو گیا. پہلے تو فرعون ایمان لانے کے لیے تیار ہو گیا، پھر اس کے وزیر حامان نے غلط مشورہ دیا اور اسے مشورہ دیا کہ ان کے بارے میں یہ مشہور کر دیں کہ یہ جادوگر ہیں اور لوگوں کو حقیقت کی طرف نہ پہنچنے دیں.